آپ سن رہے ہیں پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید سرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی جانب۔ تین مہینے اور گزر گئے اور خزاں کا موسم آ گیا۔ اس کے گھر واپس لوٹنے میں 90 دن باقی رہ گئے تھے، جیسا کہ کیلنڈر سے ظاہر تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی اور اتنی آہستگی سے ہوا تھا کہ وہ محسوس کرتی تھی کہ وقت دو مختلف سمتوں میں اپنا وجود رکھتا ہے اور اس کا انحصار کسی کی ذہنی حالت پر ہے، لیکن ان دونوں اقسام کے اوقات میں اس کی مہم جوئی اختتام کی راہ پر گامزن تھی۔ وہ یقیناً اپنا سفر جاری رکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس غائبی عورت کی اداس مسکراہٹ کو نہیں بھول سکتی تھی جو جھیل کے کنارے چہل قدمی کے دوران اس کے ساتھ تھی، اور جس نے اسے بتایا تھا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں، اگرچہ وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتی تھی، اور بے شک وہ اس سفر کے دوران پیش آنے والے خطرات کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ تاہم خود کے ساتھ 3 ماہ تک تنہا رہنے کے دوران اس نے یہ سیکھا تھا کہ کسی چیز کو ترک کرنے کا ہمیشہ کوئی صحیح لمحہ ہوتا ہے۔ نوے دن بعد وہ برازیل کے وسطی علاقے میں لوٹ جائے گی، جہاں وہ ایک چھوٹا سا فارم اس نے اپنی توقعات سے بھی زیادہ پیسے کما لیے تھے، چند گائیں، سوئس نہیں برازیلی، خریدے گی اور اپنے ماں باپ کو دعوت دے گی کہ وہ وہاں آئیں اور اس کے ساتھ رہیں، اور پھر وہ چند کارکنوں کا بندوبست کرے گی اور اپنے کاروبار کا آغاز کرے گی۔ اگرچہ وہ مانتی تھی کہ آزادی کا حقیقی احساس محبت میں ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی کسی کا مالک نہیں بن جاتا، تاہم اس کے دل میں انتقام کی خواہش اب بھی باقی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک فاتح کی حیثیت سے برازیل واپس لوٹنا چاہتی تھی۔ فارم کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ اپنے آبائی قصبے واپس جائے گی اور اس بینک میں ہزاروں فرانک جمع کروائے گی جہاں وہ لڑکا کام کرتا تھا، جس نے بیک وقت اس کی بہترین دوست اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ ہائے، تم کیسی ہو؟ تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ وہ اس سے کہے گا۔ وہ یہ ظاہر کرے گی کہ وہ یاد کرنے کی سخت کوشش کر رہی ہے، اور آخر میں کہے گی، نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ وہ حال ہی میں یورپ، وہ یہ لفظ نہایت آہستگی سے کہے گی تاکہ اس کے تمام ساتھی سن لیں، سے 1 سال بعد واپس آئی ہے، بلکہ اس کے بجائے سوئٹزرلینڈ، فرانس کے بجائے یہ زیادہ غیر ملکی اور مہم جو لگے گا۔ ٹھیک تھا، جہاں دنیا کے بہترین بینک موجود تھے۔ وہ کون تھا؟ وہ اپنے اسکول کے زمانے کا ذکر کرے گا۔ وہ کہے گی، اوہ ہاں، میرا خیال ہے مجھے کچھ یاد ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوگا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی انتقام کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسے فقط سخت محنت کرنا ہوگی، اور جب فارم نے اس حد تک کام کرنا شروع کر دیا جتنی اسے توقع تھی، تو وہ خود کو اس چیز کے لیے وقف کرنے کے قابل ہو سکے گی جس کی اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ مثال کے طور پر اپنے حقیقی محبوب کی تلاش کرنا، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ماریا کو اب تک اس سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ماریا نے 11 منٹ کے عنوان سے کتاب لکھنے کے بارے میں سب کچھ بھول جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے اپنے فارم اور اپنے مستقبل کے منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت تھی، ورنہ آخر میں اسے اپنا سفر ملتوی کرنا پڑے گا، جو کہ جان لیوا حد تک خطرناک تھا۔ اس دوپہر وہ اپنی بہترین اور واحد دوست لائبریری کی منتظم سے ملنے گئی۔ ماریا نے مویشیوں کی افزائش اور فارم کے نظم و نسق سے متعلق کتابوں کے بارے میں استفسار کیا۔ لائبریری کی منتظم نے کہا،
تمہیں پتا ہے کہ چند ماہ پہلے تم سیکس سے متعلق کتابوں کی تلاش میں یہاں آئی تھی تو میں تمہارے لیے فکر مند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سی نوجوان لڑکیاں پیسوں کے آسان حصول کے لیے خود کو غلط کاموں پر آمادہ کر لیتی ہیں۔ وہ یہ بھول چکی ہوتی ہیں کہ ایک دن وہ بوڑھی ہو جائیں گی اور اپنی زندگی کی سچی محبت کو پانے کا موقع کھو چکی ہوں گی۔ تمہارا مطلب ہے جسم فروشی؟ یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی کے لیے کام کر رہی ہوں جو کہ گوشت درآمد اور برآمد کرتی ہے، لیکن اگر مجھے ایک بے سوا بننا پڑے اور اگر میں یہ کام ترک کرنا چاہوں تو کیا حالات انتہائی سنگین ہوں گے؟ کیونکہ جوان ہونے کے ناطے آپ لازمی طور پر غلطیاں کرتے ہیں۔ تمام نشے کے عادی افراد بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کب رکنا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تم جوانی میں یقیناً بہت حسین ہوتی ہوگی اور تمہاری پرورش ایک ایسے ملک میں ہوئی تھی جو اپنے باشندوں کا احترام کرتا ہے۔ کیا تمہارے لیے خوش رہنے کے لیے یہ کافی تھا؟ میں نے اپنی زندگی کی ہر رکاوٹ کا جس طرح سامنا کیا ہے مجھے اس پر فخر ہے۔ کیا مجھے اپنی بات جاری رکھنی چاہیے؟ لائبریری کی منتظم نے سوچا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس لڑکی کو زندگی کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی۔ میرا بچپن بہت اچھا گزرا تھا۔ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتی تھی جو برن کے بہترین اسکولوں میں سے ایک تھا۔ پھر میں کام کی غرض سے جینوا آ گئی جہاں میں ایک ایسے شخص سے ملی اور اس سے شادی کی جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور اس نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ریٹائر ہو گیا۔ جب وہ سب کچھ کرنے کے لیے فارغ ہوا جو اس کی خواہش تھی تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ اداسی چھا گئی، کیونکہ غالباً اس نے ساری زندگی اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہمارے بیچ کبھی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی یا ہم کبھی بھی حد سے زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی اور کبھی بھی سب لوگوں کے سامنے میرے ساتھ سخت کلامی سے پیش نہیں آیا تھا۔ ہم اس قدر عام زندگی بسر کرتے تھے کہ نوکری کے بغیر وہ خود کو بے مصرف اور غیر اہم محسوس کرتا تھا، اور 1 سال بعد کینسر کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ سچ بتا رہی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی پر ایک منفی تاثر چھوڑ رہی تھی۔ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کی توقعات کے بغیر زندگی گزارنا بہتر ہے، اس نے مزید کہا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کیا پتا میرا خاوند کافی دیر پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ ماریا فارم کے حوالے سے سب کچھ سیکھنے کا عزم لیے وہاں سے واپس آ گئی۔ چونکہ دوپہر میں اسے فراغت تھی اس لیے اس نے چہل قدمی کے لیے جانے کا فیصلہ کیا، اور شہر کے بالائی علاقے میں اسے تختی آویزاں نظر آئی جس پر ایک سورج کی تصویر اور روڈ ٹو سینٹیاگو کے الفاظ کندہ تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ سڑک کے دوسری جانب ایک بار تھا، اور چونکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھنا سیکھ چکی تھی جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے اندر جانے اور اس کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بار کے پیچھے فرائض انجام دینے والی لڑکی نے کہا۔ یہ بہت مہنگی جگہ تھی اور کافی کی قیمت عام قیمت سے 3 گنا زیادہ تھی، تاہم اس کے پاس چونکہ پیسے موجود تھے اور جبکہ وہ وہاں چلی گئی تھی اس لیے اس نے کافی کا آرڈر دیا اور اگلا 1 گھنٹہ فارم کے نظم و نسق کو سمجھنے میں گزارا۔ اس نے بڑے اشتیاق کے ساتھ کتاب کھولی، لیکن وہ اس پر توجہ مرکوز رکھنے میں ناکام رہی
یہ انتہائی اکتا دینے والی کتاب تھی۔ اپنے کسی گاہک کے ساتھ اس کے متعلق گفتگو زیادہ دلچسپ ہوتی۔ وہ جانتے تھے کہ پیسے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اس نے کافی کا بل ادا کیا، کھڑی ہوئی، کافی لانے والی لڑکی کا شکریہ ادا کیا، اسے بھاری ٹپ دی۔ اس میں ایک توہم پرستانہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ آپ جتنا دیتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ دروازے کی جانب گئی، جہاں اس نے اس لمحے کی اہمیت کو محسوس کیے بغیر وہ الفاظ سنے جو اس کے منصوبوں، اس کے مستقبل، اس کے فام، اس کے خوشی کے تصور، اس کی زنانہ روح زندگی کے بارے میں، اس کی مردانہ نہج اور دنیا میں اس کے مقام کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گے۔ ایک منٹ ٹھہرو، اس نے حیرانگی کے عالم میں ایک جانب دیکھا۔ یہ قابل احترام بار تھا، یہ کوپاکابانا نہیں تھا جہاں مردوں کو ایسا کہنے کا حق حاصل تھا۔ اگرچہ عورتیں ہمیشہ یہ جواب دے سکتی تھی کہ نہیں، میں جا رہی ہوں اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ اس بیان کو نظر انداز کرنے ہی والی تھی، لیکن اس کا تجسس اس پر غالب آ گیا۔ وہ اس آواز کی جانب پلٹی۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک لمبے بالوں والا نوجوان جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، یا اسے کہنا چاہیے تھا 30 سالہ لڑکا۔ زندگی بہت تیزی سے گزری تھی۔ فرش پر گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد مختلف اقسام کے پینٹ برش بکھرے پڑے تھے، اور وہ اپنے سامنے کرسی پر براجمان ایک شخص کی تصویر بنا رہا تھا، اور اس کے پیچھے تخمے بادیان کی شراب کا ایک گلاس پڑا تھا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ ابھی مت جانا، میں نے تقریباً یہ تصویر مکمل کر لی ہے اور میں تمہاری تصویر بنانا چاہوں گا، ماریا نے جواب دیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو اس نے ایک ایسا ربط قائم کر لیا جو اس کی زندگی میں ناپید تھا۔ نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے اندر ایک خاص روشنی ہے، مجھے بس ایک اسکیچ بنا لینے دو۔ یہ اسکیچ کیا تھا؟ ایک خاص روشنی سے اس کی کیا مراد تھی؟ اس کے علاوہ اسے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں اپنی تصویر بنوانا غیر حقیقی لگتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا مصور دکھائی دیتا تھا۔ اگر وہ واقعی بہت مشہور ہوا تو وہ ایک تصویر میں ہمیشہ کے لیے یادگار بچ جائے گی، جس کی نمائش پیرس میں ہوگی۔ وہ ایک داستان بن جائے گی۔ دوسری جانب وہ شخص جس کے ارد گرد بے حد ہجوم تھا، اس مہنگے اور شاید عمومی طور پر پرہجوم کیفے میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے خیالات کو بھانپتے ہوئے ویٹرس نے آہستگی سے کہا، وہ ایک انتہائی شاندار مصور ہے۔ اس کا مشاہدہ بالکل درست تھا۔ ماریا نے اپنے احساسات کا اظہار نہ کرنے اور پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ وہ یہاں اکثر آتا ہے اور وہ ہمیشہ کسی اہم گاہک کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یہاں کا ماحول پسند ہے کیونکہ یہ اس میں جوش پیدا کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی تصویر بنا رہا ہے جو شہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسے یہ ذمہ داری ٹاؤن ہال نے سونپی ہے۔ ماریا نے تصویر بنانے والے شخص کی جانب دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر ویٹرس نے اس کے خیالات کو بھانپ لیا۔ وہ ایک کیمیا دان ہے جس نے بظاہر چند انتہائی انقلابی چیزیں دریافت کی ہیں۔ وہ نوبل انعام بھی جیت چکا ہے۔ ابھی مت جانا، مصور نے ایک مرتبہ پھر کہا، میں 5 منٹ میں کام ختم کر لوں گا۔ تمہیں جو چیز پسند ہے وہ منگوا لو اور اسے میرے بل میں شامل کر دو۔ وہ بار میں بیٹھ گئی جیسے کہ اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے تخمے بادیان کی شراب کا آرڈر دے دیا۔ وہ شراب کی عادی نہیں تھی اور اس کو یہ خیال محض اس لیے آیا کہ وہ بھی وہی چیز آرڈر کرے جو اس نوبل انعام یافتہ شخص نے کی تھی، اور اس شخص کو کام کرتے دیکھتی رہی۔
میں اس شہر کی نمائندگی نہیں کرتی، لہٰذا وہ کسی اور چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ماریا نے بلا ارادہ اس بات کو دہراتے ہوئے سوچا جو وہ کوپا کبانا میں کام کرنے کے دوران خود سے کہا کرتی تھی۔ یہ اس کی رستکاری تھی، اس کے دل کے بچھائے ہوئے جال کی رضاکارانہ تردید تھی۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد اسے کچھ دیر انتظار کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاید وہ ویٹرس درست کہتی تھی، شاید یہ شخص اس کے لیے ایسی دنیا کے دروازے کھول سکتا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ اس نے کتنی جلدی اور مہارت سے اس تصویر کو حتمی شکل دی۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا کینوس تھا، لیکن یہ سارا لپیٹا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اور کن کن لوگوں کی تصویر بنائی تھی؟ اگر یہ ایک نیا موقع ہوا تو کیا ہوگا؟ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا نہ کہ لڑکا، کیونکہ اس طرح سے وہ خود کو وقت سے پہلے بوڑھی محسوس کرنا شروع کر دے گی۔ اس شخص کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ محض اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے کوئی پیشکش کرے گا۔ 5 منٹ کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق کام ختم کر چکا تھا، اور اس دوران ماریا برازیل کے متعلق اور وہاں اپنے شاندار مستقبل اور ان نئے لوگوں کو ملنے میں اپنے مکمل عدم دلچسپی کے بارے میں سوچتی رہی جو شاید اس کے تمام منصوبوں کو خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ شکریہ، اب آپ حرکت کر سکتے ہیں، مصور نے کیمیا دان سے کہا، جو کہ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کسی خواب سے جاگا ہو۔ آپ اس کونے میں بیٹھ جائیں اور خود کو آرام پہنچائیں، روشنی نہایت عمدہ ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ تقدیر کے ماتحت ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی چیز تھی، جیسا کہ وہ اس شخص کو ہمیشہ سے جانتی تھی۔ یا پہلے ہی خوابوں میں اس لمحے سے واقف تھی اور وہ جانتی تھی کہ جب حقیقت میں ایسا ہوگا تو وہ کیا کرے گی۔ ماریا نے تخمے بادیان کا گلاس، اپنا بیگ اور فارم کے انسرام سے متعلق کتابیں اٹھائیں اور اس جگہ چلی گئی جس کی جانب اس شخص نے اشارہ کیا تھا، اور جہاں کھڑکی کے نزدیک ایک میز پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے برش، ایک بڑا کینوس، مختلف رنگوں سے بھری ہوئی شیشے کی متعدد بوتلیں اور سگریٹ کا ایک پیکٹ اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے قدموں پر جھک گیا۔ اب حرکت مت کرنا، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، میری زندگی مسلسل متحرک ہے۔ ماریا سمجھتی تھی کہ اس کی حصے مزاح بہت اچھی تھی، لیکن اس شخص نے اس کے بیان کو نظر انداز کر دیا۔ چونکہ وہ شخص اسے جس انداز سے دیکھتا تھا وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا، اس لیے اس نے خود کو قدرتی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سڑک کے پار آویزاں تختی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سنٹیاگو جانے والی سڑک کیا ہے؟ یہ ایک زیارت کو جانے والا رستہ ہے۔ عہد وسطیٰ میں یورپ بھر کے لوگ اسپین کے ایک شہر سنٹیاگو کمپوسٹیلا جانے کے لیے اس گلی میں آیا کرتے تھے۔ اس نے کینوس کے ایک حصے کو تہہ کر دیا اور اپنے برش تیار کیے۔ ماریا اب بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں اس گلی میں چلتی جاؤں تو آخر میں اسپین پہنچ جاؤں گی؟ ہاں، 2 یا 3 مہینوں میں۔ لیکن کیا تم مجھ پر ایک مہربانی کر سکتی ہو؟ گفتگو مت کرو، اس میں محض 10 منٹ کا وقت لگے گا، اور میز پر سے اپنا سامان اٹھا لو۔ یہ کتابیں ہیں، ماریا نے کہا۔ وہ اس کے تحکمانہ لہجے پر برانگیختہ تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک مہذب خاتون کے آگے جھکا ہوا تھا جو اپنے وقت دکانوں کے بجائے لائبریریوں میں گزارتی تھی، لیکن اس نے خود ہی اس کا سامان اٹھایا اور نہایت روح کے انداز سے فرش پر رکھ دیا۔ ماریا اسے متاثر کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ یقینی طور پر اسے متاثر کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھی،
وہ ایسے شخص کے لیے اپنی بہکانے والی قوت کو بچا کر رکھ سکتی تھی جو اس کی کوششوں کا خاطر خواہ معاوضہ دے گا۔ کسی ایسے مصور کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی زحمت کیوں کی جائے جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اسے ایک کافی خرید کر دے سکے۔ ایک 30 سالہ مرد کو اتنے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ وہ انتہائی مضحکہ خیز لگتے تھے۔ اس نے یہ کیوں سمجھ لیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے؟ کیا ویٹریس نے یہ کہا تھا کہ وہ مشہور تھا یا پھر محض وہ کیمیا دان ہی مشہور تھا؟ ماریا نے اس کے کپڑوں کا جائزہ لیا لیکن اس سے بھی کوئی مدد نہ ملی۔ اسے زندگی میں یہ تجربہ ہوا تھا کہ جو لوگ اپنے ظاہر پن پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے تھے ان کے پاس سوٹ اور ٹائی میں ملبوس حضرات سے زیادہ پیسہ ہوتا تھا۔ میں اس شخص کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ مجھے صرف اپنی تصویر میں دلچسپی ہے۔ ایک تصویر کے ذریعے لازوال بننے کے لیے اپنے وقت میں سے 10 منٹ نکالنا اتنی بڑی قیمت نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کی تصویر اس نوبل انعام یافتہ کیمیا دان کے شانہ بشانہ بنا رہا تھا۔ اسے شک ہونے لگا کہ وہ بہر صورت اس سے کوئی معاوضہ طلب کرے گا۔ کھڑکی کی جانب رخ بدل لو۔ ماریا نے ایک مرتبہ پھر بغیر کسی حجت کے اس کے حکم کی تعمیل کی جو کہ صریحاً اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور باہر گزرنے والے لوگوں اور اس تختی کو دیکھتی رہی جس پر اس سڑک کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ سوچتی رہی کہ وہ سڑک صدیوں سے وہاں کیسے موجود تھی اور وہ اس دنیا اور بنی نوع انسان میں ہونے والی تبدیلیوں اور ترقی سے کیسے محفوظ رہی تھی۔ شاید یہ ایک اچھا شگون تھا، شاید اس کی تصویر کی تقدیر بھی ویسی ہو، اور شاید یہ 500 سال تک شہر کے عجائب گھر کی زینت بنی رہے۔ اس شخص نے تصویر بنانا شروع کی اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ماریا اپنے ابتدائی ہی جان کے احساس سے محروم ہو گئی اور اس کے بجائے وہ خود کو انتہائی غیر اہم محسوس کرنے لگی۔ جب وہ اس کیفے میں گئی تھی تو اس وقت وہ ایک نہایت پر اعتماد عورت تھی جو کہ انتہائی مشکل فیصلہ کرنے، مثال کے طور پر اس نوکری کو چھوڑنے جس کی وجہ سے اس نے ڈھیروں پیسے کمائے تھے، اور اس سے بھی مشکل چیلنج قبول کرنے، مثال کے طور پر اپنے ملک میں فارم چلانے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اب دنیا کے بارے میں اس کے عدم تحفظ کے احساسات دوبارہ سے ابھر آئے تھے۔ کوئی بھی بیسوا خود کو ایسی عیش پرستی کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ آخرکار اس نے اس گتھی کو سلجھا لیا کہ وہ خود کو اس قدر بے چین کیوں محسوس کر رہی تھی۔ کئی مہینوں بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی شخص اسے کسی چیز اور عورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے احساسات کا بہترین اظہار ان لفظوں کے ذریعے کر سکتی تھی کہ وہ میری روح، میرے خدشات، میری کمزوری کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میری اس دنیا سے نبرد آزما ہونے کی نااہلی کو دیکھ رہا تھا جس کے ماہر ہونے کا میں بہانہ کرتی تھی مگر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ مضحکہ خیز ہے، خالصتاً تخیل۔ میں چاہوں گی پلیز بولو مت، مصور نے کہا۔ اب میں تمہاری روشنی دیکھ سکتا ہوں۔ اسے آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کہا تھا۔ میں تمہاری مضبوط چھاتیوں کو دیکھ سکتا ہوں، میں تمہاری نہایت نفیس گول رانوں کو دیکھ سکتا ہوں، میں تمہارے اندر گرم خطے کا بدیسی حسن دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سب سے بڑھ کر میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں کسی اپارٹمنٹ میں منتقل کر دیتا ہوں۔ وہ اس قسم کے الفاظ کی عادی تھی، لیکن اس کی روشنی، کیا اس کا مطلب شام کی روشنی تھا؟ تمہاری اپنی روشنی، اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی اپنی روشنی، اچھا،
اس معصوم مصور نے کس قدر غلط اندازہ لگایا تھا، جس نے یقینی طور پر 30 برسوں کے دوران زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور اگرچہ ماریا شاید اپنے مخصوص فلسفیانہ مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے بے خواب راتیں نہیں گزارے گی، وہ ایک بات ضرور جانتی تھی کہ اس میں وہ چیز موجود نہیں تھی جسے اس مصور نے روشنی کا نام دیا تھا اور جسے ماریا نے ایک خاص چمک سمجھا تھا۔ وہ محض دوسرے لوگوں جیسی تھی۔ وہ اپنی تنہائی کو خاموشی سے برداشت کرتی تھی۔ جو کچھ وہ کرتی تھی اسے جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب وہ کمزور ہوتی تھی تو مضبوط ہونے کا بہانہ کرتی تھی، یا جب وہ خود کو مضبوط محسوس کرتی تھی تو کمزور ہونے کا بہانہ کرتی تھی۔ اس نے محبت سے دست برداری اختیار کر لی تھی اور ایک خطرناک پیشے کا انتخاب کیا تھا، لیکن اب چونکہ یہ سب ختم ہونے والا تھا اور اس کے پاس مستقبل کے لیے منصوبے تھے اور اسے اپنے ماضی پر افسوس تھا، اور اس جیسی عورت میں وہ خاص روشنی نہیں تھی۔ یہ لازمی طور پر اسے خاموش اور ساکن رکھنے، خوش رکھنے اور ایک بے وقوف کو بہلانے کو ایک حربہ تھا۔ اپنی روشنی، واقعی وہ اس کی بجائے کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، جیسے کہ تم ایک خوبصورت شخصیت کی مالک ہو۔ روشنی گھر میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ کھلی کھڑکیوں کے ذریعے۔ روشنی کسی شخص میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ محبت کے کھلے دروازوں کے ذریعے، اور ماریا کا دروازہ یقیناً بند تھا۔ وہ ضرور ایک وحشتناک مصور تھا، وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، مصور نے کہا اور اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ماریا وہیں بیٹھی رہی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ تصویر دیکھ سکتی تھی، لیکن شاید یہ غیر مہذب بات تھی اور اس سے یہ تاثر قائم ہوگا کہ ماریا کو اس کے کام پر اعتبار نہیں تھا۔ تاہم ماریا پر اس کا تجسس غالب آ گیا اور اس نے تصویر کے بارے میں پوچھا اور مصور اس پر متفق ہو گیا۔ اس نے صرف اس کے چہرے کی تصویر بنائی تھی۔ یہ اس کے جیسے دکھائی تو دیتی تھی، مگر جب کچھ دنوں بعد وہ یہ تصویر دیکھے گی تو وہ اس ماڈل کو پہچان نہیں پائے گی اور وہ کہہ سکے گی کہ وہ کوئی مضبوط عورت تھی، ایک ایسی عورت جو روشنی سے بھرپور تھی، جس کا عکس اس نے آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام رولف ہارٹ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ایک اور ڈرنک منگوا سکتا ہوں۔ نہیں شکریہ۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ لڑائی ایک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی تھی، اس لیے مصور اسے ورقلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تخمِ بادیام کی شراب کے 2 اور گلاس پلیز، اس نے ماریا کے انکار کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ماریا کے پاس اس کے علاوہ کرنے کو کیا تھا؟ فارم کے انصرام سے متعلق کتاب پڑھنا، جھیل کے کنارے چہل قدمی کرنا جو کہ وہ سینکڑوں مرتبہ کر چکی تھی، اور یا کسی ایسے شخص سے باتیں کرنا جس نے اس کے اندر ایک ایسی روشنی دیکھی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ تم کیا کام کرتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی، اور جب کوئی شخص کسی ایک یا دوسری وجہ سے اس کے قریب آتا، اگرچہ سوئس لوگوں کی قدرتی ثوابدید کے پیش نظر ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، تو ایسے سوال کی وجہ سے وہ مزید بحث و تکرار سے گریز کرتی تھی۔ وہ اس سوال کا ممکنہ جواب کیا دے سکتی تھی؟ میں ایک نائٹ کلب میں کام کرتی ہوں۔ ٹھیک، اس کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا اور وہ اس سے خوش تھی۔ اس نے سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد یہ سیکھ لیا تھا، مثال کے طور پر سوالات پوچھنا، کرد کون ہے، یہ سنٹیاگو جانے والی سڑک کیا ہے، اور جواب دینا، میں ایک نائٹ کلب میں کام کرتی ہوں۔
اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دیگر لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماریا کو احساس ہوا کہ وہ معاملات کو مزید آگے لے جانا چاہتا ہے اور اسے اپنی فتح کا احساس ہوا۔ مصور جو کہ چند منٹ پہلے احکامات جاری کر رہا تھا، جس کے بارے میں ماریا کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا، اب اس نے دیگر مردوں جیسا رویہ اپنا لیا تھا اور وہ ایسی عورت کے روبرو ہونے پر عدم تحفظ کا شکار تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ماریا نے اسے کتابیں دکھائی۔ فارم کا انتظام و انصرام۔ وہ شخص اور زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہو گیا۔ کیا تم بیسوا ہو؟ اس نے خود کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا تھا۔ کیا اس نے بیسواؤں جیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ بہرحال اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ ایک دلچسپ کھیل کو پرکھنے کی شروعات تھی اور اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تمام مرد ایسا ہی سوچتے ہیں؟ مصور نے کتابیں واپس بیگ میں رکھ دیں۔ سیکس اور فارم کا انتظام و انصرام نہایت اکتا دینے والا کام۔ کیا اب ماریا کی باری تھی کہ وہ اپنا رد عمل ظاہر کرے؟ اسے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے پیشے کو برا بھلا کہے؟ وہ اب بھی ٹھیک طور پر نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کام کرتی تھی۔ وہ محض قیاس آرائی کر رہا تھا، لیکن ماریا کو اس کی بات کا جواب دینا تھا۔ اچھا، میرے خیال میں مصوری سے زیادہ اکتا دینے والی چیز اور کوئی نہیں۔ یہ ایک جامد چیز ہے، وقت میں منجمد ایک لمحہ، اور ایسی تصویر ہے جو اصل سے کبھی بھی مماثلت نہیں رکھتی۔ یہ ایک مردہ چیز ہے جو کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک دلچسپی کا باعث نہیں رہتی، سوائے ان مصوروں کے جو کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اہم اور مہذب ہیں، لیکن وہ باقی دنیا سے مشابہت نہیں رکھتے۔ کیا تم نے کبھی جان مائرو کے بارے میں سنا ہے؟ خیر، میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی تاوقتے کہ ایک عرب شخص نے ایک ریستوران میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کا نام جاننے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کیا وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی، لیکن پھر ان کے ڈرنک آ گئے اور ان کی گفتگو منقطع ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک بنا کچھ کہے بیٹھے رہے۔ ماریا نے سوچا کہ غالباً اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اور شاید رالف ہارٹ بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ان کے سامنے اس کراہت انگیز مشروب کے 2 گلاس پڑے ہوئے تھے، اور یہی ایک وجہ تھی کہ وہ اب بھی وہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فارم کے انتظام سے متعلقہ کتابیں یہیں کیوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ریو ڈیبرن جاتا رہتا ہوں۔ جب تم نے کہا تھا کہ تم ایک نائٹ کلب میں کام کرتی ہو تو مجھے یاد آیا کہ میں تمہیں اس انتہائی مہنگی جگہ پر پہلے دیکھ چکا ہوں۔ جب میں تصویر بنا رہا تھا تب میں نے غور نہیں کیا تھا، اگرچہ تمہاری روشنی بہت زبردست تھی۔ ماریا کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے پہلی مرتبہ اپنے کیے پر ندامت ہوئی، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ سب اپنی اور اپنے اہل خانہ کی دیکھ بھال کے لیے کر رہی تھی۔ ریو ڈیبرن جانے پر اس مصور کو ندامت ہونی چاہیے تھی۔ اس ملاقات کا ممکنہ سحر اچانک ختم ہو گیا۔ سنو مسٹر ہارٹ، میں بے شک ایک برازیلی ہوں، لیکن میں سوئٹزرلینڈ میں 9 مہینے گزار چکے ہوں، اور میں جان چکی ہوں کہ سوئس لوگ اس قدر موقع شناس اس لیے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے ملک میں رہتے ہیں،
جہاں تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جیسا کہ ہمیں تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تمہاری رائے غیر مناسب اور انتہائی غیر مہذبانہ تھی، لیکن اگر تمہارا مقصد میری تذلیل کرنا تھا تاکہ تم خود کو مجھ سے بہتر ثابت کر سکو تو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ ڈرنک کا شکریہ، جو کہ ویسے تو کراہت آمیز ہے، لیکن میں اسے آخری قطرے تک پیوں گی، پھر میں ایک سگریٹ پیوں گی اور بالآخر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن اگر تم چاہو تو اسی وقت یہاں سے جا سکتے ہو۔ ایک مشہور مصور اور ایک بیسوا کا ایک ہی میز پر بیٹھے رہنا مناسب نہیں، کیونکہ میں ایسی ہی ہوں جیسا کہ تم جانتے ہو، ایک بیسوا۔ میں شروع سے آخر تک بیسوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی یہ جانتا ہے یا نہیں۔ یہ میری سب سے بڑی خوبی ہے۔ میں تمہیں یا خود کو دھوکہ دینے سے انکار کرتی ہوں، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ تم کسی جھوٹ کے مستحق نہیں ہو۔ ذرا سوچو، اگر وہاں بیٹھے ہوئے اس کیمیا دان کو یہ علم ہو جائے کہ میں کیا ہوں تو کیا ہو؟ ماریا نے اور زیادہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ہاں، میں ایک بیسوا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے میں خود کو آزاد محسوس کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ میں ٹھیک 90 دن بعد اس دہشتناک جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں گے، میں پہلے سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہو چکی ہوں گی، ایک عمدہ وائن کی بوتل خریدنے کی اہل ہوں گی، اور میرا بیگ برف کی تصاویر سے بھرا ہوگا، اور میں مردوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہوں گی۔ ویٹریس خوفزدہ ہو کر سن رہی تھی۔ کیمیا دان ان باتوں سے بے خبر نظر آتا تھا۔ شاید یہ گفتگو محض الکوہل کا اثر تھا، یا پھر یہ احساس تھا کہ وہ بہت جلد ایک مرتبہ پھر سے برازیل کے اندرونی علاقے سے تعلق رکھنے والی عورت بن جائے گی، یا پھر اس کی یہ خوشی تھی کہ وہ جو کچھ کرتی تھی وہ اس کے بارے میں بات کرنے اور دہشت زدہ رد عمل، تنقیدی نظروں اور مجروح کر دینے والے اشاروں پر ہنسنے کے قابل تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو رالف ہارٹ، میں شروع سے لے کر آخر تک ایک بیسوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، اور یہی میری اچھائی اور خوبی ہے۔ مصور کچھ نہ بولا، حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ ہلا بھی نہیں۔ ماریا کو اپنا اعتماد بحال ہوتا محسوس ہوا۔ اور جناب، آپ ایک مصور ہیں جو اپنے ماڈلز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاید وہاں بیٹھا اونگتا ہوا دنیا سے بے خبر کیمیا دان حقیقت میں ایک ریلوے ملازم ہے۔ شاید آپ کی تصویروں میں موجود لوگ وہ نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ بس صورت دیگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی عورت میں ایک خاص روشنی دیکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں تصویر بنانے کے دوران آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بیسوا کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ آخری الفاظ آہستگی سے اور اونچی آواز میں کہے گئے تھے۔ کیمیا دان جاگ گیا۔ ویٹرس بل لے آئی۔ اس بات کا تعلق تمہارے بیسوا ہونے سے نہیں بلکہ تمہارے عورت ہونے سے ہے۔ رالف نے پیش کردہ بل کو نظر انداز کر دیا اور اتنی ہی آہستگی سے مگر دھیمی آواز میں جواب دیا، تم میں ایک خاص چمک ہے، ایسی روشنی جو مکمل خود اعتمادی سے وجود میں آتی ہے، ایسے شخص کی روشنی جس نے ان چیزوں کے نام پر عظیم قربانیاں دی ہیں جنہیں وہ اہم سمجھتی ہے۔ یہ تمہاری آنکھوں میں ہے، وہ روشنی تمہاری آنکھوں میں ہے۔ ماریا نے خود کو غیر مسلح محسوس کیا۔ اس شخص نے ماریا کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ محض اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا،
ماریا کو کم از کم اگلے 90 دن تک یہ سوچنے کی اجازت نہیں تھی کہ روئے زمین پر دلچسپ مرد موجود تھے۔ تم نے اپنے سامنے پڑے ہوئے تخم بادیان کے گلاس کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم اس وقت محض شراب کو دیکھتی ہو، اور دوسری جانب میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، چونکہ مجھے اس کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے میں اس پودے کو دیکھتا ہوں جہاں سے یہ پیدا ہوئی، ان طوفانوں کو دیکھتا ہوں جن میں یہ پودا ثابت قدم رہا، ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اس کا اناج اکٹھا کیا، ایک خطے سے دوسرے خطے تک بحری سفر کو دیکھتا ہوں، اور اسے الکوہل میں ڈالنے سے پہلے جن رنگوں اور مہک میں بھی کھویا گیا، میں وہ سب دیکھتا ہوں۔ اگر میں اس منظر نامے کی تصویر بناتا تو میں ان سب چیزوں کی تصویر بناتا، اگرچہ جب تم یہ تصویر دیکھتی تو تم یہ سوچتی کہ تم بس تخم بادیان کی شراب کے گلاس کو دیکھ رہی ہو۔ بالکل ویسے ہی جب تم باہر دیکھ رہی تھی اور سینٹیاگو جانے والی سڑک کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کر رہی تھی، تو میں نے تمہارے بچپن، تمہارے لڑکپن، تمہارے کھوئے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے خوابوں، تمہارے مستقبل کے خوابوں اور تمہاری خواہشوں کی تصویر بنائی۔ یہ سب چیزیں مجھ میں تجسس پیدا کرتی ہیں۔ جب تم نے اپنی تصویر دیکھی، ماریا نے محتاط رہنے اور بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانے سے اجتناب کرنے کا فیصلہ کیا، تو میں نے وہ روشنی دیکھی، اگرچہ میرے سامنے محض تمہاری جیسی ایک عورت بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی۔ ماریا نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ دیر بعد یہاں سے جانا ہے۔ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ سیکس اکتا دینے والی چیز ہے؟ یہ تمہیں مجھ سے بہتر پتا ہونا چاہیے۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ یہ میرا پیشہ ہے، میں یہ ہر روز کرتی ہوں، لیکن تم ایک 30 سالہ نوجوان، 29 جوان، پرکشش اور مشہور شخص ہو، جسے ان چیزوں میں دلچسپی ہونی چاہیے اور جسے کسی رفاقت کی تلاش میں ریو ڈی برن نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، میں ایسا کرتا تھا۔ میں نے تمہاری چند ساتھیوں کے ساتھ ہم بستری کی تھی، مگر اس لیے نہیں کہ مجھے کسی عورت کی رفاقت تلاش کرنے میں کسی مشکل کا سامنا تھا۔ مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ ماریا کو حسد کی ایک چبھن محسوس ہوئی اور وہ خوفزدہ تھی۔ اسے واقعی یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ میری آخری کوشش تھی۔ اب میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، رولف نے کہا، اور اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو کہ فرش پر بکھرا پڑا تھا۔ کیا تمہیں کوئی جسمانی مسئلہ لاحق ہے؟ نہیں، بس مجھے اس میں دلچسپی نہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ بل ادا کرو اور چہل قدمی کے لیے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ کسی ایماندار شخص سے بات کر کے اچھا لگا۔ انہوں نے سینٹیاگو جانے والی سڑک کے کنارے چلنا شروع کر دیا، جو پہلے بلندی کی طرف جاتی تھی اور وہاں سے نیچے دریا تک، پھر جھیل تک، پھر وہاں سے پہاڑوں میں جاتی تھی اور اسپین کے کسی دور افتادہ علاقے میں ختم ہوتی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد کام پر واپس جانے والے لوگوں، بچہ گاڑیوں کے ہمراہ ماؤں، جھیل کے وسط میں موجود عظیم الشان فوارے کی تصاویر کھینچتے ہوئے سیاحوں، اسکارف والی مسلمان خواتین، جاگنگ کرتے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں، اور ان زائرین کے پاس سے گزرے جو اس افسانوی شہر سینٹیاگو ڈی کمپوسٹیلا کی تلاش میں نکلے تھے، جس کا شاید کوئی وجود نہیں تھا، جو کہ محض ایک قصہ تھا جس پر لوگ اس لیے اعتبار کرتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بامعنی بنا سکیں۔
اس سڑک پر سینکڑوں سال کے دوران بہت سے لوگ گزرے تھے اور اس وقت اس پر ایک لمبے بالوں والا شخص اپنے بھاری بیگ اٹھائے ہوئے چل رہا تھا جو کہ برش، رنگوں، کینوس اور پینسلوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ہمراہ ایک عورت تھی جو قدرے جوان تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جو فارم کے انتظام سے متعلقہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ وہ اکٹھے اس سفر پر کیوں جا رہے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی چیز تھی۔ وہ ماریا کے متعلق سب کچھ جانتا تھا، تاہم وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس لیے اس نے پوچھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہر وقت سوال کرنا اب اس کی حکمت عملی تھی۔ شروع میں اس شخص نے شرماتے ہوئے اپنا رد عمل ظاہر کیا، لیکن ماریا چاپلوسی کے ذریعے مردوں سے معلومات حاصل کرنا جانتی تھی، اور بالآخر اس نے ماریا کو بتا دیا کہ وہ 2 مرتبہ شادی شدہ رہ چکا تھا۔ کسی 29 سالہ شخص کے لیے یہ ایک ریکارڈ تھا۔ دور دراز کے علاقوں کا سفر کر چکا تھا، بادشاہوں اور ملکاؤں اور مشہور اداکاروں سے مل چکا تھا اور ناقابل فراموش تقاریب میں جا چکا تھا۔ وہ جنیوا میں پیدا ہوا تھا، لیکن میڈرڈ، ایمسٹرڈیم، نیو یارک اور فرانس کے شمالی شہر تاربا میں رہ چکا تھا، جو کسی بھی سیاح کی معمول کی فہرست میں نہیں تھا، لیکن اسے اس سے محبت تھی کیونکہ یہ پہاڑوں کے نزدیک تھا اور اس کے لوگ نہایت ملنسار تھے۔ وہ محض 20 سال کا تھا جب اسے ایک مصور تسلیم کر لیا گیا تھا، اور جب فنون لطیفہ کا ایک اہم تاجر جنیوا کے ایک جاپانی ریستوران میں آیا کرتا تھا جو اس کی تصاویر سے آراستہ تھی۔ اس نے بہت سا پیسہ کمایا تھا، وہ جوان اور صحت مند تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا، جس سے چاہتا مل سکتا تھا۔ وہ ان تمام مسرتوں سے واقف تھا جن سے ایک مرد واقف ہو سکتا تھا۔ وہ وہی کچھ کرتا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا، اور پھر بھی سب کچھ مثال کے طور پر شہرت، دولت، عورتیں اور سیر و سیاحت کے باوجود وہ ناخوش تھا۔ اس کی زندگی میں بس ایک ہی خوشی تھی، اس کا پیشہ۔ کیا عورتوں نے تمہیں بہت دکھ پہنچائے تھے؟ ماریا نے پوچھا، ایک لمحے کے لیے محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کس قدر احمقانہ سوال تھا، اور یہ کسی دستاویز میں لکھی ہوئی واضح نصیحت پر مبنی تھا۔ ماریا نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اس کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ برازیل چھوڑنے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے غیر روایتی پیشے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی سنسنی خیز واقعہ نہیں پیش آیا تھا، سوائے ریو ڈی جنیرو میں گزارے ہوئے ایک ہفتے اور سوئٹزرلینڈ میں پہلے مہینے کے۔ لہٰذا اس کی زندگی میں گھر کام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو وہ ایک اور بار میں بیٹھے تھے۔ یہ جگہ شہر کی دوسری جانب سینٹیاگو جانے والی سڑک سے خاصی دور تھی۔ وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ ان دونوں کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ کیا میں کوئی بات کہنا بھول گئی ہوں؟ ماریا نے پوچھا۔ خدا حافظ کیسے کہا جائے؟ ہاں، یہ دیگر دوپہروں جیسی ایک دوپہر نہیں تھی۔ اس نے خود کو بےتاب اور مضطرب محسوس کیا، کیونکہ اس نے ایک در کھول دیا تھا جسے وہ بند کرنا نہیں جانتی تھی۔ میں مکمل تصویر کب دے سکتی ہوں؟ رالف نے اسے اپنے ایجنٹ کا کارڈ دیا جو بارسلونا میں رہتی تھی۔ اگر اس وقت تک تم یورپ میں ہوئی تو 6 ماہ بعد اسے فون کر لینا۔ جنیوا کے چہرے، مشہور لوگ اور گمنام لوگ۔ اس کی نمائش پہلی بار برلن گیلری میں ہوگی، اس کے بعد یہ یورپ کا سفر کرے گی۔ ماریا کو اپنے کیلنڈر، بقیہ 90 دن اور کسی تعلق اور جذبے کے باعث پیدا ہونے والے خطرات یاد آئے۔ اس نے سوچا،
زندگی میں زیادہ اہم بات کیا ہے، جینا یا جینے کا بہانہ کرنا؟ کیا مجھے خطرہ مول لینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میں نے یہاں جتنا وقت گزارا ہے یہ اس کی خوبصورت ترین دوپہر تھی؟ کیا بغیر کسی تنقید اور تبصرے کے میری بات سننے پر مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا محض مجھے ایک قوت ارادی اور خاص روشنی رکھنے والی عورت کا لبادہ اوڑھ لینا چاہیے اور کچھ کہے بغیر یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ جب وہ سنٹیاگو جانے والی سڑک پر چل رہے تھے اور جب ماریا اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس وقت وہ ایک خوش عورت تھی، وہ خود کو اس پر مطمئن کر سکتی تھی، اس کے لیے زندگی کا یہ تحفہ ہی کافی تھا۔ میں تم سے ملنے آؤں گا، رالف ہارٹ نے کہا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، میں بہت جلد برازیل واپس چلی جاؤں گی، ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے لائق مزید کچھ نہیں ہے۔ میں ایک گاہک کے طور پر تم سے ملاقات کروں گا، یہ میرے لیے باعث تذلیل ہوگا، میں تم سے ملوں گا تاکہ تم مجھے بچا سکو۔ اس نے سیکس میں اپنی عدم دلچسپی کے حوالے سے بات پہلے بھی کہی تھی۔ ماریا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی تھی، لیکن وہ خود کو روک لیتی تھی۔ وہ بہت دفعہ نہیں کہہ چکی تھی، اس لیے کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ کس قدر قابل افسوس ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اس چھوٹے لڑکے کے ساتھ موجود تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار وہ پینسل کے بجائے اس کی رفاقت کا خواہش مند تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی جانب نظر دوڑائی اور پہلی مرتبہ اس نے خود کو معاف کر دیا۔ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی اس چھوٹے لڑکے کی تھی جس نے ایک کوشش کے بعد ہار مان لی تھی۔ وہ دونوں اس وقت بچے تھے اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ یا وہ لڑکا دونوں غلط نہیں تھے۔ اسی وجہ سے ماریا کو سکون کا احساس ہوا اور وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس پہلے موقع کو نہیں گنوایا تھا جو زندگی نے اسے فراہم کیا تھا۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کی ابتدا کا ایک حصہ ہے جو کہ اپنی ادھوری شخصیت کو مکمل کرنے کا متلاشی ہے، اور اس دوران ایسا تو ہوتا ہے۔ اب اگرچہ صورتحال مختلف تھی، اگرچہ اس کی وجوہات خاصی معقول تھیں، میں برازیل واپس جا رہی ہوں، میں ایک نائٹ کلب میں کام کرتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو بمشکل جانتے ہیں، مجھے مباشرت میں دلچسپی نہیں، میں محبت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ فارم کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، میں مصوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہم دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ تاہم زندگی نے اسے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ ایک بچی نہیں تھی، اسے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہنے کو ترجیح دی، اس نے اپنے سر کو ہلایا جیسے کہ وہاں کا رواج تھا اور گھر چلی گئی۔ اگر وہ وہی شخص تھا جس کی ماریا کو تلاش تھی تو وہ اس کی خاموشی سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ ماریا کی ڈائری سے ایک اقتباس جو اسی دن لکھا گیا۔ آج جب ہم جھیل کے کنارے سنٹیاگو جانے والی سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے تو میرے ساتھ موجود شخص جو کہ ایک مصور تھا اور جس کی زندگی میری زندگی سے یکسر مختلف تھی، نے جھیل میں ایک کنکر پھینکا۔ جس جگہ وہ کنکر پھینکا گیا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے دائرے وجود میں آ گئے جو بتدریج پھیلتے گئے، حتیٰ کہ وہ ایک بطخ کے ساتھ ٹکرائے جو وہاں سے گزر رہی تھی اور جس کا اس کنکر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس غیر متوقع لہر سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس نے اس کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔
اس وقوع سے چند گھنٹے پہلے میں ایک کیفے میں گئی، وہاں ایک آواز سنی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خدا نے اس جگہ ایک کنکر پھینکا تھا۔ توانائی کی لہریں مجھ سے اور کونے میں بیٹھے ایک تصویر بناتے شخص کے ساتھ ٹکرائی۔ اس نے اس پتھر کے ارتعاش کو محسوس کیا اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ جب کسی مصور کو ماڈل مل جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ جب کسی موسیقار کا ساز ٹھیک کام کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ میری ڈائری میں چند جملے ایسے ہیں جو میں نے نہیں بلکہ اس عورت نے لکھے ہیں جس میں ایک خاص روشنی ہے۔ میں ہی وہ عورت ہوں، اگرچہ میں اسے ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ میں اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار سکتی تھی، لیکن میں جھیل میں موجود اس بطخ کی طرح موج مستی بھی کر سکتی تھی اور اچانک وجود میں آنے والی ان موجوں سے لطف اندوز بھی ہو سکتی تھی جنہوں نے پانی میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ اس کنکر کو جذبے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسے دو لوگوں کے مابین ہونے والی زمین کو لرزا دینے والے ملاقات کے حسن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ محض یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس کا تعلق کسی غیر متوقع خوشی، حقیقی گرم جوشی کے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش اور کسی خواب کو محسوس کرنے کے یقین سے ہے۔ یہ جذبہ ہمیں اشارے دیتا ہے اور زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان اشاروں کی تشریح کس طرح سے کرتے ہیں۔ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے ایک ایسے شخص سے جسے میں جانتی تک نہیں اور جو میرے منصوبوں میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ کئی مہینوں تک خود پر ضبط قائم رکھنے اور محبت سے انکار کرنے کا نتیجہ میری توقعات کے برعکس نکلا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس پہلے شخص کے سپرد کر دیا ہے جو میرے ساتھ قدرے مختلف طریقے سے پیش آیا تھا۔ دوسری جانب چونکہ میرے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس لیے میں خود پر ایک اور موقع گنوانے کا الزام عائد کیے بغیر اسے گنوا سکتی ہوں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر میں اسے پہلے ہی گنوا چکی ہوں تو کم از کم مجھے اپنی زندگی میں ایک خوشگوار دن نصیب ہوا ہوگا۔ اس دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن کی خوشی کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔